والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزیز دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، فائزہ عزمت، اے محبوب جب آپ عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیا کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا لغوی معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا۔ جب بندے کو یقین کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس کا اعتماد کسی پہ ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ صاحب توکل کہلاتا ہے۔ کسی پہ اعتماد کر لے، جس پہ اس نے اعتماد کیا، اگلا بندہ اگر اعتماد کو ٹھکرا دے، اس کے بھروسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے بڑا بھروسہ تھا اس بندے پہ، بڑا اعتماد تھا، مگر اس نے تو وہ کام کر دکھایا جس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں بے لوث محبت کرتا تھا، مگر اس نے بات ہی ایسی کر دی، وہ جو سارا میرا امیج تھا وہ سارا خراب ہو گیا۔ میں اسے بڑا اچھا بندہ سمجھتا تھا، مگر اس کے یہ جو عجیب قسم کے تلخ لہجے والے الفاظ تھے، وہ ساری محبت جو اس کی میرے دل میں تھی وہ ساری ختم ہو کے رہ گئی۔ جب بندہ گھر میں اعتماد نہ کرے، بیوی پہ اعتماد نہ کرے، بچوں پہ اعتماد نہ کرے، تو گھر چلتا نہیں ہے۔ اب بیوی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرے گا، فون کال آ گئی، تجسس اتنا ہوگا، شک اتنی ہوگی کہ جب تک بال کی کھال نہ اتارے وہ اعتماد نہیں کرے گا۔ کہے گا کہ یہ کال کس کی تھی، پھر نمبر چیک کرے گا، پھر اس کی ریکارڈنگ چیک کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اسے اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں تھا۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ گھر امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ اعتماد پہ دنیا قائم ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جب اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو سب کچھ کیا دھرا ویسے ہی پڑا رہتا ہے، گھر خراب ہو جاتے ہیں، معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک گھر نہیں چلتا بغیر اعتماد کے تو دین اسلام
یقین پہ کمی آ جاتی ہے تو اس کا مذہب، اس کا دین جو کہ اتنا پیارا دین ہے، وہ بندہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اب رب کائنات جل والا کی ذات پہ یقین ہی نہیں رہا۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر میرا رب ہوتا تو میری یہ تکلیف مجھے کیوں آئی، یہ میرا نقصان کیوں آیا؟ میں نے تو ایسے بندوں کو بھی دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، جب ان سے بات نماز کے بارے میں کی گئی تو انہوں نے برملا کہا کہ اس رب کی نماز پڑھیں جس نے میرا جوان سال بیٹا لے لیا، اس رب کی نماز پڑھیں جس نے میرا بہترین کاروبار تھا ختم کر دیا۔ کیا رب ایسے بندے کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کبھی روایتوں میں کہ 1000 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ سب من گڑت باتیں، اگر پیار ہوتا تو میرا یہ نقصان کیوں ہوتا؟ میں نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اگر ان کا کوئی عضو تلف ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک بچے کو جو بہت ہی اچھے قسم کے کالج میں بظاہر جو بہت اچھا کالج تصور کیا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ماڈرن کالج، وہاں وہ بچہ پڑھتا تھا لیکن اس کی بینائی کم تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹا کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ اس کا جواب یہ تھا، کون اللہ کے نبی؟ میں کس پہ درود پڑھوں جس کو میں جانتا ہی نہیں؟ ایک مسلمان گھرانے کا فرد، اس نے جب یہ کہا تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ جسے اپنے نبی سے پیار نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ گویا کہ اسے اللہ کے نبی پہ بھی یقین نہیں، اپنے رب پہ بھی یقین نہیں۔ جو اگلا جملہ اس نے کہا وہ یہ تھا کہ یہ تو قیامت کا دن، جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، میں رب سے پوچھوں گا کہ اس نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی۔ بڑی جسارت کی اس نے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم جل وعلا اپنے ان بندوں کو جن سے وہ پیار کرتا ہے یا وہ صاحب ایمان ہیں، صاحب یقین ہیں، ان کو اللہ اذن عطا کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں فلاں نعمت سے محروم رکھا، آج اس کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ کوئی کہے گا کہ مالک تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی تھی، اس کا بدلہ دو۔ اللہ کے جل وعلا جو کم سے کم بدلہ دے گا وہ جنت ہے۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے یہ جسارت کرے، اتنی بے ادبی کرے کہ جی میں یہ پوچھوں گا، تو یہ جسارت ہے، یہ تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا جاننے والی بات ہے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ رہا یہ کہ توکل، یقین کیا ہے؟ جب بندہ اپنے رب پہ یقین کر لیتا ہے اور اس پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے ملائکہ کا نزول ان پہ کرتا ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ ملائکہ وحی لے کے آتے ہیں نبیوں کے لیے، مگر نبیوں کے تصدق میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس امت کے لیے یہ کرم فرمایا کہ جو اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، اللہ اس کی فتح اور نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے اپنے ملائکہ بھیجتا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ حنین میں آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے علماء سے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 5000 فرشتے وہ اصحاب بدر کی مدد کے لیے بھیجے۔ روایتیں موجود ہیں کہ وہ ملائکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شانہ بشانہ چلتے تھے، باقاعدہ جنگ لڑتے تھے۔ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نماز عصر ادا کر رہے ہیں، یہ جنگ بدر کے موقع کی بات ہے۔ ابھی جنگ بدر ختم ہوئی تھی، اس کے بعد جو نماز عصر آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں۔ جماعت کے دوران میرے کریم آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ اب صحابہ کی
محبت دیکھیے کہ پڑھ نماز رہے ہیں مگر نبی کا رخ زیبا نماز میں بھی تکا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز اثر ہے، جہری نماز نہیں ہے، سری نماز ہے، خفی طور پہ پڑھا جا رہا ہے، مگر نبی کے چہرے کی مسکراہٹ پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی دیکھی۔ اور جیسے ہی نماز اثر ختم ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اثر میں آپ مسکرائے تھے اور بہت زیادہ مسکرائے تھے، ہم نے دیکھا ہے، آپ کس لیے مسکرائے تھے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے میکائیل اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب گزرے تو جاتے جاتے مجھے پوچھتے ہیں کہ حضور کی اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں؟ تو فرماتے مجھے اس بات پہ ہنسی آئی کہ یہ میکائیل بھی میری بغیر اجازت کے رب کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتا، یہ بھی پہلے مجھ سے اذن لے گا، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا نے ان ملائکہ کو پابند کیا تھا کہ جب تک میرا محبوب تمہیں اجازت نہ دے واپس نہیں آنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے، یقین کے بیڑے۔ جس بندے کو دو دولتیں مل گئیں، سمجھ لیں کہ اسے دنیا کا سارا مال مل گیا، ساری دنیا اس کے قدموں کے ساتھ لگ گئی، اب اسے کسی چیز کی طلب اور چاہت باقی نہیں رہے گی، لیکن یہ دو دولتیں اس کے دامن میں ہونی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دولت تو معاف کرنا ہے، دل بڑا ہے، غلطی ہو گئی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، باپ سے، لیکن اس نے ماں باپ کے مقام کو پہچانا ہوا ہے، پتہ ہے میرا باپ ہے، میری ماں ہے، ماں باپ کی غلطی کو بھی وہ غلطی نہیں کہتا، اتنا ادب کرتا ہے، اپنے نگاہیں جھکا لیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے شکوہ نہیں کرتا کہ میری ماں نے یہ کام کیا ہے یا میرے ابو نے یہ کیا، بلکہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ اتنے ادب والا ہے، اپنے ماں باپ کی غلطی کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ بحثیت انسان غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ باپ ہے تو اپنی اولاد کی غلطیوں کو چھپائے گا۔ ہمسائے رشتے داروں میں بہت ساری ایسی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو وہ سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ چل کے گھر آ گیا، میرے بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے بیٹا جو چل کے گھر آئے وہ معافی نہ بھی مانگے تو سمجھ لے اس نے معافی مانگ لی ہے۔ کسی کے گھر میں چل کے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر چکا ہے اور اب آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو کبھی شرمندہ نہ کرنا کہ پہلے مجھ سے معافی مانگ، یہ کبھی نہ کہنا۔ اس کا چل کے آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو لہٰذا جسے یہ دولت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں ہے، اور دوسری دولت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقین کی دولت۔ جسے یقین کی دولت مل گئی وہ صاحب تقویٰ بھی بن گیا اور قرب الہی کا پیکر بھی بن گیا، اس لیے کہ اسے یقین ہے، اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہے۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کا فرمان عالی شان ہے، آنا اندا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، میرا بندہ یہ گمان کر لے کہ میرے رب نے مجھے بخش دینا ہے تو میں بخش دیتا ہوں، اربوں خربوں گناہ لے کے آ جائے مگر اس کی دہلیز پہ اپنی پیشانی جھکا کے چند آنسو اپنی آنکھوں میں لے آئے کہ مالک شرمندہ ہوں، یار آنسو نہیں بھی نکلتا، فَإِن لَمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، اگر رو نہیں سکو تو رونے والا چہرہ تو بنا لو یار۔ جو اس طرح کی کیفیت لے کے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور دل میں ابھی اس نے گمان کیا
اور اسے احساس ندامت ہوا، شرمندہ ہوا، اس کا اظہار بھی میں ہی کرنا چاہتا، دل ہی دل میں اس نے اپنے گناہ کا احساس کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ وہ علیموں کے ذات صدور ہے، دلوں کو جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں اب گمان کیا ہے۔ جب دل کے گمان کو میرے رب نے دیکھا، اسی وقت میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ رحمت کی ایک نگاہ اس بندے پہ پڑی، 70 کبیرہ گناہ اس کے جل کے راکھ ہو گئے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب پہ یقین کر لیتا ہے، اللہ اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ اس نے یقین کامل کے ساتھ کیا کیا، وہ کام ہو گیا، لیکن وہ اتنا عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کر دوں گا، کبھی یہ نہیں کہتا میں یہ کر دوں گا، لیکن عاجزی کا پیکر ہے۔ کبھی کسی کی پریشانی کو دیکھا اور اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ کتنا پریشان ہے، بس یہ جو احساس پیدا ہوا، اپنے رب سے ہم کلام ہوا، مالک اس کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 1000 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ میری ماں ہوتی تو مجھے اس حالت میں کبھی برداشت نہ کرتی، تو کریم ہے مالک، اس کا یہ کام کر دے۔ یہ اندر ایک بات چل رہی ہوتی ہے، ظاہری طور پہ وہ بندے کو، آنے والے سائل کو وہ سمجھا رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے، مگر اللہ والوں کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، مالک یہ سائل گھر میں بعد میں پہنچے، اس کا یہ کام ہو جائے۔ جب وہ دل کی آواز ہوتی ہے، یقین کامل کے ساتھ نکلے ہوئے لفظ اللہ پورے کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا سیکھنا ہے ہم نے۔ جب تک یہ توکل، اللہ کی ذات پہ یقین کامل نصیب نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ تذبذب کا شکار ہوگا۔ شیطان کو موقع مل جائے گا، کبھی کسی عمل کے پاس، کبھی کسی عمل کے پاس، کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ رکاوٹ کیوں آئی، حالانکہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جتنی رکاوٹیں بندے کے راستے میں آتی ہیں، وہ بندے کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنا پیار اس بندے کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ارادہ کیا میں نے یہ کام کرنا ہے، مگر وہ کام نہیں ہو سکا۔ جب نہیں ہوا پھر مجھے پتا چلا کوئی ذات ایسی ہے جس کے اذن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ مولا علی شیر خدا جیسی وہ جری بہادر ہستی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا پیکر بن جاتی ہے۔ ہم ابھی اسی شش و پن میں ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے، لیکن اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے، وہ عزتوں کا تاج اپنے پیاروں ہی کے سر پہ رکھتا ہے۔ جب وہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اس سے وہ کام لے لیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو کرامت کا نام دے دیتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ وہ توکل کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ بہت بڑے امام گزرے، اللہ کے ولی گزرے، احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ پہ یقین کامل سکھانے کا ایک طریقہ سوچا ہے، تو اگر میرا ساتھ دے تو ہم اسے سکھا پائیں گے۔ بڑی پیاری بات ہے، آپ نے بابا فری شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنی ہوئی ہے۔ یہ احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ، ان کا انداز بھی دیکھیے۔ بیٹے کا بھی بچپنا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، رزق بھی اللہ سے مانگے اللہ دے گا۔ بیٹا کہتا ہے کہ کیسے دے گا؟ فرمایا کہ یہ جو الماری ہے نا، تیرا کھانا اس میں اللہ تعالیٰ بیچا کرے گا۔ تو نے جب بھی تجھے بھوک لگے، جو کھانا کھانا ہوتا ہے نا، تو اس الماری میں سے اٹھا لیا کرنا، لیکن اس الماری کے پاس کھڑے ہو کے کہنا کہ اللہ مجھے میرا رزق دے، اے اللہ مجھے میرا کھانا دے، بس یہ کہنا۔ اب ماں اس سے پوچھتی کہ بیٹا آج کیا کھاؤ گے، آج اللہ سے کیا مانگو گے؟ بچہ کہتا آج ماما میں نے یہ چیز مانگنی ہے۔ تو
ماں وہ چیز بنا کے الماری کے پچھلے حصے سے اندر رکھ دیتی، کواڑ اس کے بند ہیں. احمد بن حرب کا بیٹا جو کہ بچپنے میں ہے وہ جا کے کہتا اللہ مجھے رزق دے دے، آج میں نے فلاں چیز کھانی ہے. الماری کھولتا تو وہاں پہ رزق پڑا ہوتا، جو مانگا وہی ملتا. اب ماں اور باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. جب یہ سلسلہ چلتا گیا ایک دن اماں جی کو یاد نہ رہا، تاخیر ہو گئی، کچھ نہ رکھا، اور جلدی سے جب جاتی ہیں کہ کچھ بنا کے رکھوں، جب وہاں دیکھا تو بیٹا کھانا کھا رہا تھا. دوڑتی واپس آئی احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، عرض کرتی کہ آج عجیب ماجرا ہے کہ میں نے کھانا نہیں رکھا، بیٹا کھانا کھا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، آج کے بعد تم نے کبھی بھی کھانا نہیں رکھنا. بس میں اپنے بیٹے کے اندر یہ توکل قائم کرنا چاہتا تھا، اپنے رب پہ بھروسہ اتنا اس کا ہو جائے کہ وہ جو مانگے رب اسے عطا کرے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں آج کے بعد تم نے کھانا نہیں بنانا. اب یہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، بچپنا ہے مگر یقین کامل کے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا. احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ لخت جگر جو ابھی بچپن میں تھا، وہ روزانہ الماری کے پاس جاتا، جو مانگتا وہی اس الماری میں سے نکلتا. بات یہ ہے کہ بابا فری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان نے بھی یہی کیا تھا نا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. کہتے ہیں امی جی نماز پڑھنے میں ملتا کیا؟ فرمایا شکر. دیکھا کہ بیٹا شکر کا شوقین ہے. ماں خود کڑیا وہاں رکھتی تھی مصلے کے نیچے، بیٹا آتا نماز پڑھتا، مصلہ اٹھاتا، شکر کھا لیتا. ایک دن اماں جی بھول گئے، وقت نہ ملا، کہیں گئے ہوئے تھے، جلدی آتے دیکھا بیٹے کے ہاتھ میں شکر کی پڑیا کھا رہے. ماں پوچھتی کہ یہ کہاں سے اٹھائی؟ کہنے کہ امی جی آج کی شکر تو بڑی مزے کی ہے، وہی مصلے کے نیچے سے. بات یہ ہے کہ جب یقین کامل ہو تو پھر یہ ہوتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے. اپنے ننیال چھوڑ دیے، ددیال چھوڑ دیے، اپنا سارا مال و متاع چھوڑ دیا، اپنے لگتے جگر کو لے کے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مگر میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے صرف لگتے جگر کو ساتھ لے کے آپ کے پاس آئی ہوں، اب ہم ساری زندگی آپ کے پاس گزاریں. آپ اس طرح کریں کہ مجھے اپنی ازواج مطہرات کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، میرے لگتے جگر کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیں. یہ البدایہ والنہایہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور علامہ پیر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بیان میں بھی یہ ارشاد فرمایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. اس کی ڈیوٹی گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ لگا دی، گھر کے کام کاج کرتی، خدمت کرتی. جبکہ بیٹا اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتا، درس و تدریس میں شامل ہوتا. ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور لرزنے لگا. کب کبھی تاری تھی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہو گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس کو غسل دو، کفن دو، جب یہ تیاری ہو جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھاؤں گا. ابھی صحابہ اسی تیاری میں تھے کہ آقا کریم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. فرماتے کہ نہ اسے غسل دو نہ اسے کفن دو، بلکہ اس کی امی جی کو پہلے بتاؤ، اس کی ماں کو تو خبر دو کہ تیرا لخت جگر دنیا سے چلا گیا. چاہتے تو میرے کریم آقا علیہ السلام یہ خبر خود دے دیتے، لیکن خود نہیں گئے. صحابہ میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائی، وہ جس جگہ کے میں موجود تھی اسے بتایا کہ تیرا لخت جگر دنیا سے چلا گیا ہے، اب کیا کرنا ہے. وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، رو بھی رہی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتی ہے. مالک میں نے تو تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. ننیال میں نے چھوڑے، ددیال میں نے چھوڑے، اپنا مال و متاع چھوڑا، ایک ہی جمع پونجی اپنا لخت جگر لے کے تیرے نبی کی بارگاہ میں آئی. تو نے میرے بیٹے کو موت دے دی. اے مالک و مولا،
تو کن کہنے پہ قادر ہے، زندگی بھی تو ہی دیتا ہے، موت بھی تو ہی دیتا ہے، جہاں اسے موت دی ہے وہاں اسے زندگی سے بھی ہمکنار کر دے۔ بس یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب نہ اس پہ بخار تھا، نہ اس کی طبیعت خراب تھی، بلکہ حشاش و بشاش تھا۔ عورت تو خوش ہو گئی، صحابہ بھی خوش ہوئے، فوراً دوڑتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ماجرا ہوا کہ وہ نوجوان زندہ ہو گیا۔ پھر وہ اتنی دیر زندہ رہا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ بچہ زندہ رہا۔ عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا، وہ بچہ زندہ رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وہ بچہ زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کی امی جان کا انتقال ہوا، بعد میں اس بیٹے کا انتقال۔ میرا رب کن کہنے پہ قادر ہے، جب چاہتا ہے تو ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ اس کی ذات پہ یقین کامل ہو۔ جب یقین کامل کی کیفیت نصیب ہوتی ہے تو یہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو نگاہ مرد مومن جس کے بارے میں کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ کسی کہنے والے نے مجھے کہا، میں مدینہ طیبہ میں موجود تھا، وہ دوسرے مکتب فکر کا بزرگ آدمی تھا، اتنی کتابیں ساتھ لے کے گیا تھا، بائی چانس میرے کمرے میں شیئرنگ بیڈ تھے تو آ گیا، کہنے لگا علامہ صاحب آج میں نے آپ سے بات کرنی کہ آپ کا یہ مسلک، آپ کا یہ عقیدہ، ہمارا یہ۔ میں نے کہا پھر آپ یہاں دینے کے آئے؟ جب اللہ کے نبی کچھ دے ہی نہیں سکتے، نگاہ مرد مومن سے کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ اتنی کتابیں اٹھائے پھرنے کا مقصد کیا؟ آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اگر حاضری کے لیے آئے ہیں یا مناظرہ کرنے کے لیے آئے؟ کہنے لگے یہ میرا شوق ہے، میں علمی گفتگو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، اگر اس بات کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، یا حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، یہ دو نبی ایسے جن کی ازواج مطہرات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ نافرمان تھی۔ وہ دو اللہ کے نیک برگزیدہ نبیوں کے ماتحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ دونوں خیانت کرنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنی امت کو بھی اپنے شوہروں کے بارے میں بعض باتیں غلط کی تھی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ان کی بیویاں جو نبی تھے ان کی تقدیریں نہیں بدل سکیں۔ اگر نگاہ ولی میں یہ تاثیر آپ بتا رہے ہیں تو نگاہ نبی میں تاثیر کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ اسی شعر کو دوبارہ پڑھیں۔ جب انہوں نے دوبارہ پڑھا اس میں یہ تھا اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میں نے کہا بابا جی بات ختم ہو گئی۔ ان کا یقین اپنے شوہروں پہ نہیں تھا، ان کا یقین اپنے ان نبیوں پہ نہیں تھا، وہ خیانت کرنے والی تھی، اس لیے راندہ درگاہ ہوئی۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے اور اس کے 300 ساتھی بھی ہیں، مگر میرے نبی پہ یقین نہیں نصیب تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے، وہ جنت البقیع میں رہنے کے باوجود جہنمی ہے، اس لیے کہ میرے نبی سے خیانت کرنے والا تھا۔ بات نسبت کی نہیں ہوتی، نسبت تو ابو لہب کو بھی حاصل تھی، صرف نسبت کی بات نہیں ہے، نسبت کے ساتھ ساتھ یقین کامل اور ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نسبت کام نہیں آئے۔ یقین کامل ہے میرے نبی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو واقعی کریں گے۔ جس کا یہ یقین ہے کہ نبی مار کے مٹی میں چلا گیا اس نے کیا کرنا، تو پھر اس کو اسی کے حالت اسی کی کیفیت کے مطابق صلہ ملے گا۔ ہمارا جو یقین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب پہ یقین کر لیں تو اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے دے گا۔ ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں
ہم سمجھتے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کیسے ختم ہوگی؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا. ہم اسباب پہ یقین رکھتے ہیں، جب تو حکم کیا ہے؟ آپ میڈیسن لیں مگر میڈیسن پہ یقین نہ رکھیں، یقین رب کی رحمت پہ رکھیں، رب کے فضل پہ رکھیں. آپ دعائیں کروانے کے لیے بزرگوں پہ جائیں مگر صرف بزرگوں کی دعاؤں پہ یقین نہ رکھیں، بلکہ بزرگوں کی عقیدت، محبت، پیار اپنے سینے میں اجاگر کر کے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں. بزرگ اگر دعا کر دیں اللہ قبول کر لے تو شفا ملے گی. اگر اللہ کی حکمت ہے تو بزرگ بھی دعا کرتے رہیں، اللہ کی حکمت غالب آنے والی ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو بات یہ ہے کہ بزرگ بھی کام تب آتے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے. بزرگوں کی دعا بھی تب کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. ہم نے تو یہ کرائٹیریا بنا لیا کہ جس بابے کی دعا قبول ہوگی وہ بابا برگزیدہ ہے، جس کی دعا بظاہر قبول نہ ہوئی چھوڑو یار، اس کے پاس تو کئی بار گئے، وہ کوئی اتنا پائے کا بزرگ نہیں. اللہ اکبر، یہ کس نے کہا؟ کرامات یہ اول درجہ نہیں رکھتی، یہ تو آخری درجہ پہ. اول درجہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے. بزرگوں کے پاس ایک چلا گیا بندہ، کئی دنوں کے بعد واپس جانے لگا. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا واپس جا رہے ہو، کوئی کام تو نہیں تھا؟ کہتے کام تو تھا، سنا تھا بڑا مقام و مرتبہ، مگر میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا یہ بتائیں کہ اتنے دنوں میں مجھے کبھی دیکھا کہ میں نے نماز چھوڑی ہو، میں نے قرآن نہ پڑھا ہو، میں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہو؟ کہتے کہ نہیں. فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ثابت قدمی حقیقت میں کرامت سے بہتر ہے. بات یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، ناراض ہے، پریشان ہے. وزیر پوچھتا ہے کہ بادشاہ وقت آپ کس لیے پریشان ہے؟ کہتے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر ٹینشن، پریشانی، اینگزائٹی بہت زیادہ ہے. لیکن میرے غلام بڑے خوش پھرتے ہیں، ان کو جو چاہیے مل جاتا ہے، یہ پریشانیاں صرف میرے لیے. وزیر عقل مند تھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس طرح کریں، مجھے 100 اشرفیاں دیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پریشانی کس بات کی ہوتی ہے. بادشاہ 100 اشرفیاں دے دیتا ہے، تھیلی لیتے ہیں، ایک غلام کو بلاتے کہتے ہیں یہ اشرفیاں آپ کے لیے. جس بیچارے کو چند درہم ملا کرتے تھے مزدوری کے طور پہ، اسے 100 سونے کے دینار مل گئے، سونے کے سکے مل گئے. لیکن وزیر نے دینے سے پہلے ایک سکہ نکال لیا تھا، اب یہ 99 تھے. اب وہ گھر چلا کے گھر والوں کو بتایا، ساری رات نیند اڑ گئی ان کی کہ اتنے پیسے، اتنے سونے کے سکے. بچے کہنے لگے کہ ابو جی گن نہ لیں. جب گنے تو 99 تھے، ایک کم تھا. اب جھگڑا ہو گیا، بد اعتمادی ہو گئی کہ لگتا ہے آپ میں سے کسی نے نکالا. گنتی کے دوران گر گیا، ساری رات تلاش کرنے میں لگے رہے، آنکھیں سوج گئی، روتے بھی رہے، پریشان بھی رہے. صبح جب دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ وقت نے پوچھا، وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا، کہ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ کہتے حضور 100 سکے ملے تھے، ایک راستے میں گر گیا یا کسی نے نکال لیا، اس کی تلاش میں ساری رات ہم جاگتے رہے، یہ آنکھیں اس لیے سوجی ہوئی. تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ابھی 100 سکوں میں سے ایک سکہ گم ہوا، جبکہ 99 ان کو مل گئے، اب یہ ایک کے لیے اتنا روتے رہے. تو آپ کی دولت نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، جب یہ نہیں ہوگی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ اللہ دولت دے تو اپنے راستے پہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی دے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے. وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے، علماء فرماتے کہ جیسے ایک نہر بند ہو جائے تو سارے اس میں پخانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گندگی ڈالنا شروع کر دیتے، کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیتے، نہر بند ہو گئی. مگر پانی آیا، اس پانی کے پریشر نے سب کچھ بہا کے ختم کر دیا. ایسے ہی جو اللہ کے راستے پہ خیرات کرتا ہے وہ پانی کی مانند ہے، سارا فسق و فجور، ساری گندگیاں اس کے من سے اللہ صاف کر دیتا ہے. البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو. تو ہم نے بخیل نہیں بننا، یہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے.
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل کے گھر کا کھانا کھانا بیماری ہے. کبھی بخیل کو مجبور کر کے چائے نہ پیا کرو. بندہ کہتا ہے یار آج اس سے چائے پینی, وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, آج اس سے کھانا کھانا ہے, کڑائی گوشت کھانا ہے, او بھئی نہ کھاؤ, یہ بیماری ہے. اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا. آپ سخیوں کے پاس جایا کرو. سخی جو ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا, مگر ان کے مال میں اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے, تھوڑا سا مال بھی ہو تو اس میں برکت آ جاتی ہے. تو سچی بات ہے, اپنی دوستی سخیوں کے ساتھ لگاؤ تو سخی ہو جاؤ گے. کنجوسوں کے پاس بیٹھو گے نہ صرف اللہ کے دشمن بنو گے, بلکہ حقیقت یہ کہ آپ کا اپنا دل بھی کنجوس ہو جائے گا. جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی انداز ہوگا. اللہ کے لیے جل وعلا اپنی ذات پہ بھروسے کی توفیق دے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ پہ توکل کرو گے اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ جب گھر سے آتے انہیں نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے, کون سی غذا کھانی. جس پرندے کی جو غذا وہی ملتی ہے اسے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کہاں بند کمرے میں بیٹھا رہے تو اسے رزق کیسے مل سکتا؟ فرمایا جیسے موت اسے تلاش کر لیتی ہے, بند کمرے میں بھی موت آ سکتی ہے, ایسے رزق بھی اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے. آخری بات عرض کر کے معروضات ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا واقعہ لکھتے, فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی ہے. دل میں خیال آیا کہ اللہ اسے رزق کیسے دے گا. وہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرا رہا. اچانک دیکھا کہ ایک شیر آیا, اس نے شکار کیا. جب شکار کیا تو باقی کھانے کے بعد چھوڑ کے چلا گیا. اب لومڑی گھسٹتی ہوئی جاتی ہے, وہ کھانا کھا لیتی. وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ جب رزق اللہ اس کو دے سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دے گا. مسلسل 3 دن تک وہاں بیٹھا رہا کہ مالک مجھے رزق عطا کر, مجھے رزق عطا کر. بیٹھا ہوا, کھانا نہ ملا, پیاس اتنی لگ گئی کہ پیاسا ہو گیا. تو عرض کی کہ مالک یہ لومڑی اپاہج ہے, اسے تو رزق دے سکتا, میں تیرا نیک بندہ ہوں, مجھے کیوں نہیں دیتا. آواز آئی کہ تو شیر بننا, تجھے آزاد سلامت دیے تو خود بھی کما, لوگوں کو بھی کھلا, جو غریب مسکین محتاج ہے انہیں بھی کھلا. تو لہذا تو یہاں بیٹھ گیا ہے. ایسے توکل کو توکل نہیں کہتے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر, اسباب کو برائی کا آلہ ہے. بعض کہتے ہیں علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ خواہش کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس خواہش کو اپنی کوشش کے تابع کر دو. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, صرف بیٹھ جانے سے نہیں. باقی وہ قادر ہے, وہ چاہے تو بند کمرے میں بھی دے دے. حضرت مریم علیہ السلام کو دیا, ان کا یقین اس لیول پہ تھا, اور ان کے لیے وہاں بند کمرے میں رہنا ضروری تھا. ہر بندہ کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائے تو ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ عالم اسباب میں ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی دینا, آخرت میں بھی دینا. وما علینا الا البلاغ.